بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شہری عارف حمید بٹی۔ پاکستان کی سیاسی صورتحال پر مختصر سا جائزہ لیں گے۔ نانسانیہ ڈی چوک 26 نومبر کو پرامن احتجاج کرنے والے نہتے لوگوں پر فائرنگ کا پاکستان تحریک انصاف نے عدالتوں سے رجوع کر لیا۔ برسٹر گوہر کے مطابق ڈی چوک میں شہباز شریف اور دیگر ملزمان کے خلاف کیس کی سماعت آئندہ چند دنوں میں ہوگی۔ ان کا خیال ہے کہ وہ کسی بھی صورت پر عمران خان کی ہدایت پر ڈی چوک پر نہتے لوگوں پر گولی چلانے والوں کو معاف نہیں کریں گے اور قانونی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ ڈی چوک میں تحریک انصاف کے مطابق 13 سے زیادہ لوگ شہید ہوئے اور لاپتہ کی تعداد بھی کوئی نہیں بتا سکا۔ یہ حکومت کی ذمہ داری تھی کہ فائرنگ کس نے کی، لاٹھی چارج کس نے کیا، گولی کس نے چلائی، لاشیں کیوں نہیں اٹھانے دی گئی، پوسٹ مارٹم رپورٹ کیوں نہیں ہوا، لیکن سب سے بے خبر حکومت اپنے حالات چارج شیٹ بڑھاتی جا رہی ہے۔ ناظرین، یہ بات تو کنفرم ہو گئی کہ بانی تحریک انصاف نے 70 سال پاکستان کے بننے کے بعد پاکستان کی سیاست کی تاریخ بدل دی ہے کہ کسی بھی طور پر جبر، ظلم، زیادتی اور ناانصافی سے خوف تو پیدا کیا جا سکتا ہے، عزت نہیں۔ عزت قربانی اور جذبے سے ہوتی ہے، جو عمران خان نے پائی۔ اس وقت پاکستان اور اوورسیز پاکستان عمران خان سے والہانہ عقیدت اور پیار رکھتے ہیں، اور اسی لیے کہتے ہیں جب بھی صاف شفاف الیکشن ہوئے 2/3 میجورٹی سے ہی عمران خان کامیابی کے ساتھ میدان میں آئیں گے۔ اور جو کبھی نون لیگ پنجاب اس کا گڑھ ہوتا تھا، اب وہ قصہ ماضی ہو گیا ہے۔ عمران خان نے واشگاف لفظوں میں کہہ دیا ہے، نہ ڈیل کروں گا نہ کر سکتا ہوں، انہیں ایک ایک بندے کو رہا کرنا ہوگا، 8 فروری کا مینڈیٹ واپس کرنا ہوگا۔ اور اب حکومت بھی بات یہ سمجھ گئی ہے کہ تحریک انصاف کو ان کا مینڈیٹ واپس کرنا ہی پڑے گا۔ آج نہیں تو کل اب ترلے منت یہ کر رہے ہیں حکومت عمران خان، جیل میں بند عمران خان سے این آر او یہ مانگ رہی ہے کہ ہمیں ہمارے ظلم کا ہم سے احتساب نہ کیا جائے، حساب نہ لیا جائے، کیونکہ ہم تو کٹ پتلی تھے۔ کٹ پتلی تھے، چیف ایگزیکٹو تو ملک کا وزیر اعظم ہوتا ہے، باقی کوئی بھی سرکاری افسر تو اس کے ماتحت ہوتا ہے، وہ چاہے کسی بھی ادارے سے وابستہ ہو۔ حکومت کی یہ بات میں بالکل بھی وزن نہیں، اور شاید اسی لیے تحریک انصاف سے مذاکرات کی کمیٹی کے رکن رانا ثناء اللہ نے کہا کہ اپوزیشن جماعت تحریک انصاف ہماری بساط اور ہماری حیثیت سے مطابق ہمیں مانگے، انہیں پتہ ہے کہ ہمیں پاس دینے کے کچھ لیے نہیں۔ رانا ثناء اللہ صاحب، آپ الیکشن ہار گئے، آپ پر بھی ایک منشیات کا جھوٹا مقدمہ درج ہوا تھا، آپ کو تو سیکھ لینا چاہیے تھا۔ اگر کوئی ظلم اور کر رہا ہے تو آپ اس کا حصہ کیوں بن رہے ہو؟ اگر وہ ظلم روک نہیں سکتے تو اس کی پشت پناہی کیوں کر رہے ہو؟ اس پر پردے کیوں ڈال رہے ہو؟ ثواب تو آپ کو دینا ہی ہوگا۔ آج تک جتنے بھی ڈکٹیٹر آئے، آرمی چیف آئے، چاہے اسلم بیگ ہو، ان کی سیاسی جماعتیں کبھی پروان نہیں چڑھی۔ سیاسی جماعتیں سیاسی رہنما ہی چلاتے ہیں، اچھا چلائیں یا برا چلائیں۔ اسی لیے ناظرین، کہا جا رہا ہے کہ گزشتہ روز پاکستان تحریک انصاف نے نہایت اسمبلی اجلاس کے دوران پرامن احتجاج کیا، پارلیمانی احتجاج کیا۔ گولی کیوں چلائی؟ گولی کیوں چلائی؟ پاکستان تحریک انصاف کے عمر ایوب، ہمارے دوست ڈاکٹر عظیم الدین لکھوی، زرتاج گل اور دیگر پاکستان تحریک انصاف کے قائدین نے پارلیمنٹ اجلاس کے دوران پلے کارڈ اٹھائے ہوئے تھے۔ گولی کیوں چلائی؟ عمران خان کو رہا کرو، پارا چنا میں امن کرو۔ آپ کو آپ کی ذمہ داریاں سنا رہے تھے۔ شہباز شریف صاحب، آپ چیف ایگزیکٹو ہیں، آپ بری الذمہ کسی کیس سے نہیں ہو سکتے، آپ اچھے آدمی ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا 9 اپریل 2022 میں عمران خان کے خلاف عدم اعتماد آئی تو 2022 میں مارچ میں میری آپ سے ایک جگہ ملاقات ہوئی۔
آپ اچھے آدمی ہیں، آپ کسی بھی کی ظلم کا حصہ نہ بنے۔ آپ کی بھتیجی ناانصافیوں کے بازار گرم کر رہی ہیں۔ محترمہ مریم نواز کی سرپرستی میں پنجاب پولیس نے ظلم کا بازار گرم کیا ہوا ہے۔ 9 مئی کے سلسلے میں ہزاروں لوگوں کو اٹھایا گیا اور مبینہ بہت ساری شکایات تک کرپشن کی گئی۔ خیر، میں آ رہا تھا کہ پارلیمانی احتجاج گولی کیوں چلائی، امن ملک میں قائم کرو، جمہوریت چوری کا مینڈیٹ واپس کرو۔ یہ اچھی بات ہوئی کہ موجودہ حکومت نے اراکین اسمبلی میں پارلیمانی احتجاج کے دوران ان پر گولی نہیں چلائی، ورنہ اسمبلی سے پہلے نقاب پوش لوگوں نے کچھ ایم این اے کو اغوا کیا تھا۔ اگر ان نہتے ایم این اے اراکین اسمبلی پر گولی چلائی جاتی تو اسمبلی میں گولی چلانا تو اچھی بات نہیں تھی، لیکن جو ڈی چوک میں گولی چلا سکتے ہیں پرامن لوگوں پہ 26 نومبر پہ، جو مقدس سامان پارلیمنٹ میں سے اغوا کر سکتے ہیں، اگر وہ گولی چلتی تو اس کا جواب تو وزیر اعظم صاحب یا حکومت آپ کو ہی دینا تھا۔ خیر ناظرین، دوسری طرف آ جاتے ہیں، القادر کا آج کل شور مچاؤ ہے۔ القادر یونیورسٹی اصل میں دیکھنا ہے کہ اس کے پس پردہ ملک ریاض صاحب تھے۔ یہ وہ پراپرٹی ہے جو انہوں نے لندن میں خریدی محترم نواز شریف صاحب کے صاحبزادے حسن نواز سے، جس کی مبینہ طور پر 9 ارب قیمت بتائی جاتی ہے، اور انہوں نے 18 ارب روپے میں خریدی۔ 9 ارب کی چیز ڈبل قیمت میں 18 ارب میں خریدی۔ اس میں ملک ریاض کا کیا رول ہے وہ تو آپ اس پر دباؤ ڈالتے رہے، وہ سلطانی گواہ نہیں بنا۔ اسی پر علیمہ خان نے واشگاف لفظوں میں کہا کہ اصل ملک ریاض کے تعلقات جگہ تو اس سندھ میں زمین تھی، سہولت کاری تو اس کی آصف علی زرداری کر رہے تھے، اس کو تو کوئی کاروائی نہیں ہوئی۔ اور جو جگہ خریدی ڈبل قیمت میں 9 ارب کی 18 ارب میں، تو وہ تو محترم ملک ریاض نے اس سے پوچھی، آصف زرداری سہولت کر رہے تھے۔ اسی لیے انہوں نے علیمہ خان نے کہا کہ القادر یونیورسٹی میں بچوں کو سیرت نبی پڑھانے والوں نے پر تو مقدمہ چلایا گیا، جج صاحب جلدی فیصلہ سنائیں۔ جیل میں بند اڈیالہ جیل عمران خان واحد ملزم ہے جو آگے ہے کہ جج صاحب فیصلہ سنائے، اور جج صاحب کے جھوٹ کی کہانی ہے، زبان زد عام ہے۔ کوئی بھی کیس 11 بجے سے پہلے شروع نہیں ہوتا، 8 بجے آ کے بیٹھ گئے، اور اس سے پہلے ہی انہوں نے کہا میرے وکلا آئیں گے۔ عمران خان نے خاص کوال کوٹھی کی طرف دیکھ کر کہا کہ تمام جاتے ہیں، اور یہ وہ موت گھاٹ تھا، پھانسی گھاٹ، لیکن یہاں بھی اللہ کے حکم کی طرف جاتا ہے۔ تو جس نے موت کا خوف تار دیا اور اسے یقین ہے زندگی کا فیصلہ اللہ کی ذات نے کرنا ہے، تو میرا خیال ہے عمران خان یا کوئی بھی ایسا شخص جو رب پہ یہ توکل رکھتا ہے تو اسے موت کی دھمکیاں نہ دو، اپنا سوار لو۔ دوسری طرف ناظرین، عمران خان نے حکومت کے جاتی حکومت میں کیل ڈوب دیا ہے۔ انہوں نے اپنے وکلا ٹیم کو ہدایت کی ہے عمران خان نے، جس میں سلمان اکرم راجہ اور بیرسٹر علی ظفر ہے۔ انہوں نے کہا انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کمیشن کو خط لکھے جائیں کہ پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں جس طرح کی جا رہی ہیں وہ UNO کے چارٹر کے خلاف ہے۔ آگے ہی پوری دنیا میں پاکستان کی خلاف رہی ہے۔ تو اسی مہینے کے اختتام پر اور فروری کے اختتام پر انٹرنیشنل ڈیلیگیشن آ رہے ہیں۔ اگر انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کمیشنز کو نے اس پر کارروائی کر دی اور پاکستان اسلام آباد میں ڈپلومیٹک انداز میں یہ بات ہو رہی ہے، یہ حکومت 2025 نہیں نکال سکتی۔ نکالتی ہے یا نہیں نکالتی اس کا ٹائم تو نہیں مجھے پتا۔ سفارت خانوں کو ساتھ ملاقات کرنے والے کہہ رہے ہیں پوری دنیا کو تشویش ہے کہ پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی اور اس طرح زیادہ کام نہیں چلے گا۔ اب بات آ گئی ہے ناظرین، عمران خان نے واشگاف لفظوں میں کہہ دیا ہے کہ عمران خان نے کہا پاکستان معاشی بحران میں اب اس طرح جا چکا ہے، جب تک عوامی اعتماد کی حامل حکومت نہیں لائی گئی اس مسئلے کا کوئی حل نہیں ہوگا۔ اس مسئلے کا کوئی حل نہیں ہوگا۔ بہتر یہ ہے کہ پاکستان میں عمران خان نے جو کہا ہے عوام کے ووٹوں سے منتخب حکومت لائی جائے۔
فارم 47 کی مینڈیٹ چوری والی حکومت زیادہ دیر نہیں چل سکتی۔ ناظرین، میں آخر پہ صرف ایک سوال پہ ختم کروں گا۔ کسی بھی املاک کو نقصان نہیں اٹھانا چاہیے، کسی سائیکل کو، موٹر سائیکل کو پتھر نہیں مارنا چاہیے، پرامن احتجاج میں لاٹھی نہیں چلانی چاہیے، کسی کا بھی نقصان نہیں کرنا چاہیے۔ 9 مئی کو جو ہوا نہیں ہونا چاہیے تھا، نہیں ہونا چاہیے تھا، نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اہم عمارات پر حساس اداروں کی طرف نہیں جانا چاہیے تھا، لیکن اس کی تحقیقات ہونا ضروری ہے۔ اس سلسلے میں جو جسٹس حسن اظہر رضوی نے ایک سوال اٹھایا ہے، اگر اس کی تحقیقات کر لی جائے تو ذمہ داروں کو سزائیں بھی مل جائے گی اور کیس کو غلط رخ دینے والے بھی بے نقاب ہو جائیں گے۔ انہوں نے جسٹس محترم حسن اختر رضوی صاحب اور دیگر جیسے صاحبان نے انہوں نے سوال 9 مئی کو کیسے لوگ بغیر ہتھیاروں کے کور کمانڈر ہاؤس پہنچ گئے۔ کور کمانڈر ہاؤس پہنچ کے لوگوں کا کور کمانڈر ہاؤس کے اندر جانا تو سیکورٹی کی ناکامی ہے۔ جسٹس حسن رضوی 3 بجے کے قریب لبرٹی چوک میں لوگ اکٹھے ہو رہے تھے اور ادھر اداروں کے لوگ بھی تھے، ادھر سے لے کے صدیق ٹریڈ ٹرینڈر کی طرف سے گئے ادھر تک، ایک بھی پولیس والے نے نہیں روکا، چند سو لوگ تھے، چند سو۔ ان کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ جلاؤ گھیراؤ کبھی بھی اچھا نہیں ہوتا، جلاؤ گھراؤ کرنے والوں کو سزا کرنی چاہیے، لیکن اصل ذمہ داروں کو۔ ادھر کون گیا، کیوں گیا، جلاؤ گھراؤ کس نے کیا، اس کے حقائق آنے چاہیے۔ CC فوٹیج عمران خان صاحب ٹھیک کہتے ہیں آئے، فورٹرس کے قریب تمام جگہ کیمرے لگے ہوئے ہیں بڑے ہائی پروفائل۔ پاکستان یاد رکھ لیں، نفرت دہشت سے، نفرت سے، ظلم سے، زیادتی سے خوف تو پیدا ہو سکتا ہے، امن نہیں۔ نفرت تو پیدا ہو سکتی ہے، محبت نہیں۔ لہذا محبت اور لوگوں کی ہمدردی حاصل کرنے کی، حمایت حاصل کرنی، آپ کو رول آف لا لانا ہوگا۔ سرکاری ملازموں کو آئین میں اپنے خلف کی وفاداری کرنی ہوگی کہ وہ کسی بھی سیاسی جماعت کے اعلی کار نہیں بنیں گے، سیاست میں حصہ نہیں لیں گے۔ اگر پاکستان کو ترقی اور خوشحالی کی طرف لے جانا ہے تو رول آف لا لانا ہوگا۔ ایک بات حکومت آپ کی میں بھی شکریہ کہ پارلیمنٹ میں جو تحریک انصاف کے لوگوں نے پرامن احتجاج کیا، گولی کی، آپ نے ان پہ گولی نہ مار کے ایک اچھا کام کیا۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔